میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں بڑی سخت پیاس لگی، پانی نہ تھا۔ میں کسی وادی میں پہنچا، یعنی پہاڑ وہاں تھے، اور میں نے کافی وہاں پانی ڈھونڈا لیکن مجھے پانی کا نام و نشان نہ ملا۔ اتنے میں مجھے ایک بڑی عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گیا کہ کوئی درندہ نہ ہو۔ جیسے میں وہاں سے پلٹا تو مجھے ایک آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، یہ آواز ایک ایسے نیک نوجوان عبادت گزار کی آواز ہے جو حسرت کے ساتھ اس نے سانس لی اور اس کی سانس کی آواز تم نے سنی ہے۔ آپ اس نوجوان کی طرف چلے تو دیکھا تو ایک نیک نوجوان عبادت میں مصروف۔ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا کہ اے مالک، تمہیں اس جگہ پر ایک پانی کا قطرہ تک نہ مل سکا؟ یہ کہہ کر وہ نوجوان اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے پہاڑ پر ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ اس رب کے نام پر پانی دے جو بوسیدہ ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے یا زندہ کرتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ سے دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا چشمہ نکلنے لگا اور میں نے سیر ہو کر پانی پیا، خوب پانی پیا۔ جاتے ہوئے میں نے اس عبادت گزار نوجوان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ اے مالک، تنہائی میں اپنے رب کی خوب عبادت کریں، وہ تمہیں وادیوں پہاڑوں میں بھی سیراب فرما دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جوانی کی عبادت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں جوانی کا تصور کچھ اور ہے کہ ہم نے جوانی کو عبادت کے طور پر لینے کا ہمارا مزاج رہا ہی نہیں ہے کہ جوانی اور عبادت، جوانی اور عبادت، جوانی اور عبادت، جوانی نماز، جوانی تلاوت، جوانی راہ خدا کا سفر، جوانی بد نکاحی سے بچنا، جوانی فلم ڈراموں سے بچنا، جوانی گالی گلوچ سے بچنا، جوانی بدماشیوں سے بچنا، جوانی
میں شرافت کا ہونا، جوانی میں اخلاق کا ہونا، جوانی میں نیکی کا ہونا، جوانی میں پرہیزگاری کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس پہ دیکھ لیں کہ آج ہم جوانی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور جوان کو کس طرح زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ آیا کرتا ہے، وہ عبادت اور ریاضتوں کے معاملات اور نیکی کے معاملات. تو اس لیے آج آپ کو جو میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں ضرور غور سے سنیے گا کہ جوانی کیا. 30 سال سے 50 سال کی عمر تک کا عرصہ جوانی ہے، اس سے پہلے نوجوانی ہے، یہ ایک تقسیم ہے. اور 60 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے. تو اول تو یہ کہ جوانی کے حوالے سے ایک ایمان افروز میں آپ کو بات بیان کروں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. قیامت کا معاملہ یہ ہوگا، محشر کا معاملہ، کہ سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، بڑا برا حال ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. حساب کتاب کی جو آزمائش ہوگی الامان واللفیظ، تو وہاں معاملہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کلام نہ کر سکیں گے. اتنا عجیب معاملہ ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا. اب سوچئے کہ اس وقت گرمی اور تپش کا معاملہ کیا ہوگا. ایسے میں زبان سوکھ کر کانٹا، حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہیں، پیاس سے برا حال ہے، گرمی سے برا حال ہے، حساب اور پتہ نہیں کیا بنے گا. ایسے میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اب ایسے حالت میں جس سے اللہ کے عرش کے سائے میں جسے جگہ ملے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. تو اس کے باقاعدہ کئی حدیثیں اور کئی ایسے نیکی کرنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ وہ شخص جس کی نشو نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت، جوانی اور قوت اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا والے کاموں میں گزری ہوگی، جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، اور وہ جو جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. ایسے کئی اور ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جوانی کو ہم معمولی نہ لیں. ہم نے جوانی کو فیشن کا ذریعہ اور اس طرح گھومنے پھرنے کا ذریعہ، اچھل کود، دنگا مستی، ان چیزوں میں ہم نے اپنی جوانی گزارنی شروع کی ہوئی ہے. اور بڑھاپا ہے جو نا، بڑھاپا، آپ نے کئی بوڑھے دیکھے ہوں گے، نہ عقل کام کرتی ہے، نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ بات کر سکتے ہیں، چڑچڑاپن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. بڑھاپے میں بچپن آ جاتا ہے، کیسا عجیب لگتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں، خوشخبری ہے اس نوجوان کے لیے جو تلاوت قرآن کا عادی ہے کہ اگر ایسے نوجوان کو بڑھاپا آیا تو وہ ان آزمائشوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا. مفتی احمد یارقا نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو اس پر جوانی میں حاصل کیے گئے علم کو بڑھاپے میں بھولنے کی حالت طاری نہ ہوگی. جوانی کو قرآن کریم کی تلاوت میں اور عبادت میں گزارنا ہے ہم کو. اور اس کا ثواب کتنا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ثواب کتنا، سنیے ثواب میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ثواب اتنا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعد فرشتوں کی مانند ہے. یہ نوجوان، اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، اپنی جوانی کو، اپنی اس عمر کو، یہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کی بڑی تعداد ہے، ہم نے اپنی اس عمروں کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے ہمارے وقت کو ضائع نہیں کرنا.
ہم نے اپنی زندگیوں کو فضول قسم کی فیشنوں میں، فضول قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں گزارنا، کیونکہ وہ ہے نا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ملے خواب اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اور سنو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ اے میرے جوان اسلامی بھائیوں، کہاں چلے گئے ہو یار آپ؟ کہاں کھو گئے ہو آپ؟ کون سی زندگی میں چلے گئے ہو؟ رات رات بھر جا کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپے مار کر فضول قسم کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنی جوانیاں، اپنی عمروں کو برباد کر رہے ہیں آپ۔ اس کے لیے ہے ہماری جوانیاں، اس لیے ہماری یہ عمریں؟ نہ، اس لیے نہیں۔ آپ تو مسجد میں آؤ، رائے خدا کے مسافر بنو، جا کر دیکھو کون کون سی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، جا کر دیکھو کن لوگوں کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا۔ آپ تو مطلب کہ نکل پڑو رائے خدا میں، سفر کر جاؤ رائے خدا میں۔ آپ تو اللہ کر محلے کے اندر صدائے مدینہ فجر میں جگہ جگہ کر بے نمازیوں کو نمازی بناؤ۔ آپ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، عیاشیوں کی طرف چلے گئے ہو، فیشنوں کی طرف چلے گئے ہو، اور پھر آخر بڑھاپا آ جاتا ہے، پچھتاوا۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، یعنی عجیب سے امبیشنز ہیں، میں یوں بن جاؤں، میں یوں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں نام نہیں لیتا لیکن لوگوں کو برا لگ جائے گا۔ نیک بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، یہ کہاں ہے؟ بڑھاپے میں پہنچ کر بہت ساری عبادتیں جو بڑھاپے میں نہیں ہو پاتی، اگر اس نے جوانی میں عبادتیں کی ہیں، سنو تھوڑی توجہ کے ساتھ، اگر اسے جوانی میں، یہ اسلامی بہنیں مدنی چینل پر جو دیکھ رہی ہو جن کی عمریں ابھی جوان ہیں، توجہ سے سنیں کہ بڑھاپا آنے کے بعد کئی عبادتیں نہیں ہو پاتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جوانی میں وہ جو عبادتیں کیا کرتا تھا کہ اب بڑھاپے میں ضعیفی کی اور کمزوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر جوانی کی جو عبادتیں کرتا تھا اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ریاضت بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا اب کر لو، ابھی نوری جماعت ہو، جو کچھ کرنا اب کر لو، ابھی نوری جماعت ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو یعنی خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے سے بندے پر فخر فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آ جاؤ اے میرے جوانوں، آ جاؤ میرے نوجوانوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی دعوت اسلامی ہے نا، دعوت اسلامی پیارے مصطفیٰ کی حقیقی غلامی کا نام ہے. یہ جس کی حقیقی اور سچی اور پکی غلامی کی طرح بلا رہی ہے نا، ان کی واقعی سچی پکی اور حقیقی غلامی جس دن ہم نے اختیار کر لی نا، غلام تو ہیں لیکن ہماری غلامی کا انداز آپ کے سامنے ہے. مگر جس غلامی کا میں بات کر رہا ہوں، جس غلامی کا صحرا اللہ کے نیک بندوں کے سروں پر سجا، جس غلامی کا صحرا امام اعظم کے سر پر سجا، جس غلامی کا صحرا اولیاء کرام کے سروں پر سجا، جب اسی غلامی کا صحرا جس کے سر پر سجے گا وہ غلام تو رہے گا مصطفیٰ کا، مگر معاشرے میں وہ آقا بن کے جیتا ہے، بادشاہ بن کے جیتا ہے، وہ زبردست بن کے جیتا ہے. اللہ اس کو مقام دیتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. غیروں کے پیچھے چلنے نے ہمیں غروبی کیا. مغرب سنا ہے نا لفظ مغرب، ویسٹرن، مغرب کلچر، ویسٹرن کلچر نام سنا ہے نا، مغربی کلچر. مغرب سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ بولو. سورج مشرق میں غروب ہوتا ہے، مغرب میں؟ کون کون کہتا ہے مغرب میں؟ اگر مغرب کے پیچھے جاؤ گے تو غروب ہو جاؤ گے. مغرب کی طرف جاؤ گے، یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اس دین، اس اسلام اور اس سنتوں پر چلو جو تمہیں عروج دے گا. وہاں سے ہٹو گے تو تمہیں زوال لگے گا. اگر اس وقت اوورال اگر مسلمانوں کی زوال کی اگر آپ کہانیاں لکھو نا تو کتابیں بھر جائیں گی. مگر اس کو اگر ایک لائن میں لکھو نا تو ایک لائن میں بھی سارا سبق آ جائے گا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور کیا ہے اس میں؟ لیکن انشاءاللہ میرے یہ نوجوان، میرے جوان اور یہ میرے معتکفین اور دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں انشاءاللہ عز و جل اس طرح عملی طور پر میدان میں آئیں گے کہ انشاءاللہ سنتوں کا ڈنکا بھی بجائیں گے اور خود کو نیک بھی بنائیں گے. اور جہاں جائیں گے یہ نعرہ لگائیں گے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ. جاری رہے گی. اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. کیسا حساب دیں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑا نیک اور پرہیزگار خوف خدا والا نوجوان تھا.
اس کا انتقال ہو گیا. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تو اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکی، اس کے خوف خدا کو. آپ اس کی قبر پر پہنچے، اس کا انتقال بھی خوف خدا سے ہوا تھا. آپ اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پہ جا کر آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. تلاوت کی. اور قبر میں جو نوجوان تھا آپ نے پکار کے فرمایا نوجوان بتا تیرا کیا حال ہے. مردہ سنتا ہے، مرنے والا سنتا ہے. فاروق اعظم کو پتا تھا کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہا اے نوجوان بتا تیرا کیا حال ہے. تو نوجوان نے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالی نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. ہمیں تو جنت بھی لے لی ہے تو 2 جنتیں ہیں. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کرنی ہیں. اپنی جوانی کو فیشنوں کے، لڑکیوں کے نام پر نہیں. نو گرل فرینڈ، یہ بیکار کی باتیں ہیں. یہ لڑکی کے پیچھے، یہ کالج کے پیچھے کھڑے ہوئے، اسکولوں کے پیچھے کھڑے ہوئے. بھائی کالا چشمہ پہن کے کھڑے ہوئے، کوئی دیکھ نہ لے. خدا دیکھ رہا ہے بے شرم. کالا چشمہ پہن کے کھڑا ہوا ہے جیسے اندھا کھڑا ہوتا ہے اور بد نگاہیاں کر رہا ہے. کوئی دیکھے گا نہیں. ارے تجھے خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور ادھر ادھر اپنی جوانی اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ یہ کوئی جگہ ہے جانے کی؟ اپنے وقت کو ضائع کرتے، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح بہت سارے کام ہیں جو اب کھیل تماشوں میں لگ گئے. بھائی یہ بننا ہے، وہ بننا ہے. ارے بھائی اللہ کے نیک بندے تو بنو. اللہ کے نیک بندے بنو، نیک بنو، پرہیزگار بنو، متقی بنو، نمازی بنو، فلمیں ڈراموں گانے بازوں سے بچنے والے بنو، فضول قسم کی دوستوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچنے والے بنو. عجیب منطق ہے. تو آؤ نیکی کی طرف چلتے ہیں، عبادت کی طرف چلتے ہیں، پرہیزگاری کی طرف چلتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی کے عالم میں کربلا میں شہادت پائی. امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوان تھے، شہادت پائی. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جوانی کے عالم میں شہادت پائی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی رات ان کو پکار آئی. شادی کی رات یہ چل پڑے راہ خدا میں لڑنے کے لیے اور شہید ہو گئے. اور انعام یہ ملا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے. صحابہ کرام کی جوانیوں کے واقعات تو پڑھیں، اولیاء کرام کی جوانیوں کے واقعات تو پڑھیں. امام بخاری کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ امام بخاری نے بڑھاپے میں جا کر حدیثیں سیکھی تھی. امام مسلم نے جگہ بڑھاپے میں جا کر حدیثیں سیکھی تھی. کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام اعظم رحمہ اللہ تعالی، امام ترمذی، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین، کیا انہوں نے بڑھاپوں میں جا کر عبادتیں کی تھی اور حدیثیں سیکھی تھی اور علم دین سیکھا تھا؟ نہیں. 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال کی عمروں کے اندر انہوں نے مدارس میں داخلے لیے، علم دین سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ہم نے اپنی جوانی کا مطلب گما دیا ہے. ہم سمجھتے جوان ہیں، نوجوان ہیں، ابھی یہ بھی کر لو، اپنی وہ بھی کر لو، ابھی تھوڑا یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو. یہ کہتے کہتے میرے نوجوان کئی قبروں میں اتر گئے. مجھے ایک اسلام بھائی نے بتایا شادی کو 1 ہفتہ تھا، ایک اسلام بھائی کے 1 ہفتہ باقی تھا شادی کو، انتقال ہو گیا. شادی کی رات انتقال ہو جاتا ہے، شادی کے دن انتقال ہو جاتا ہے، دولہا بنا ہوا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے. بھائی سہرا پہنا ہوا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، نکاح ہو چکا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، گولی لگ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، بس کھائی میں گر جاتی ہے، دلہن بھی چلی جاتی ہے، دولہا بھی چلا جاتا ہے. ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ہم کہاں ہیں؟ کیا سوچ رہے؟ آ جاؤ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، بھول جائیں یہ
دنیا جس زندگی کو آپ دیکھ کر آئے نا اس پہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. دعوت اسلامی آپ کو حقیقی اور سچی زندگی کی طرف بلا رہی ہے، اور وہ زندگی کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا. انشاءاللہ یہ زندگی گزاریں گے، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی عزت ملے گی اور رب نے چاہا تو آخرت میں بھی عزت ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ